سورۃ النمل صفحہ نمبر 345 آیت نمبر 60۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن بلا کون ہے، امن کیا، جو کیا وہ یا کیا جس نے، کس نے، خالق پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل اور اتارا، اور کس نے اتارا، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فانبتنا پھر ہم نے اگائے، بھی ساتھ اس پانی کے، حدائق باغات، ذات بہجہ رونق والے، ما کانا نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ان تم بیتو کہ تم اگاؤ، شجرہا اس کے درختوں کو، الہم کیا الہ ہے کوئی، مع اللہ اللہ کے ساتھ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ، بلکہ ہم قوم وہ قوم، یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں، انحراف کرتے ہیں۔ امن کیا کون ہے، جعل الارض بنایا جس نے زمین کو، قرار کی جگہ، سکون کی جگہ، وجعل اور بنائے، خلالہا اس کے درمیان، بنائی اس کے درمیان، انہارا نہریں، وجعل اور بنا دیے یا گاڑ دیے، رکھ دیے، لہا اس کے لیے، رواسیہ پہاڑوں کو، وجعل اور بنا دیا، بین البحرین دو دریاؤں کے درمیان، حاجزہ آڑ، الہ مع اللہ کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ، بل اکثرہم بلکہ ان کی اکثریت، لا یعلم نہیں جانتی۔ امن یجیب وہ کیا کون ہے، یجیب جو قبول کرتا ہے، المضطر بے قراری کو، بے قرار کی، اذا دعاہ جب وہ دعا کرتا ہے، ویکشف السوء اور وہ دور کرتا ہے اس کی درد کو، تکلیف کو، ویجعلکم اور بنایا تم کو، خلفاء الارض خلیفہ زمین میں، الہ مع اللہ کیا وہ الہ اللہ کے ساتھ، قلیلا ما تذکرون بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ کل والی آیت میں ہم نے پڑھا اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا جن کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے۔ اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا خطاب کرنے کا انداز کتنا زبردست ہے، یعنی مخاطب جب خطاب کر رہا ہے تو وہ جس کے ساتھ خطاب کر رہا ہے اس کی بات سننے کا بھی روادہ نہیں ہے، یعنی یہ جو یہ استفہامیہ کلمہ، یعنی کیا اس سے پوچھو، یہ ہر دفعہ اس سے سوال کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، یہ بعض دفعہ تنبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اگلے یعنی بات کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ بس اب بات ختم، اب تنبیہ ہے، اس کے آگے کوئی بات نہیں ہے۔ ورنہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ پوچھتے ان سے پوچھو زمین کس نے بنائی، آسمان سیکون، وہ کہتے ہیں سیکون اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا، یعنی اللہ سوال بھی کرتے ہیں ان کا جواب بھی دلاتا ہے۔ لیکن اب ادھر آ کر اللہ تعالیٰ نے کہا اب بات ختم ہو گئی ہے۔ امن خلق السماوات والارض وہ کون ہے جو آسمانوں کو زمین کو بنانے والا ہے، اور کون ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اب اپنی شان بیان کر رہے ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ رزق بانٹنے والا ہے، وہ بیماروں کو شفا دینے والا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس جیسا کوئی ہے نہیں، لیسا کمثلہ شیء اس جیسے کوئی شے نہیں، اللہ بیان کر رہا ہے یہ اس ساری کی، لیسا کمثلہ شیء اس جیسی شے ہے ہی کوئی نہیں، یہ اس کی تفسیر سمجھ لو، اس کی تفسیر ہے، یہ توحید کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ توحید ہے جو بیان کی جا رہی ہے، جس کا ہم کہتے ہیں، جس کا ہم بتلاتے ہیں، پھر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تم کن کو پکار رہے ہو، اللہ ہمارے کس نے آسمان کو پیدا کیا، کس نے زمین کو پیدا کیا، اور کون آسمان سے پانی نازل کرتا تمہارے لیے، پانی کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں، اگر پانی نہ ہو تو کیا زندگی ہے، کوئی زندگی نہیں، جہاں پر پانی نہیں ہوتا وہاں پر بھوک راج کرتی ہے، وہاں پر قحط راج کرتا ہے، وہ ریگستان بن جاتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ انسان کی ضرورت کے لیے پانی اس کے لیے مہیا کرتا ہے، وہ تب سے دنیا بنی ہے آج تک پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں، اس کے بغیر اللہ فرماتا ہے یہ کون نازل کرتا ہے، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ اللہ پھر ہم نے اگائے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے اگائے ہیں حدائق، یہ حدیقہ کی جمع ہے، حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کی باؤنڈری لگی ہو، یعنی ہر باغ حدیقہ نہیں ہوتا،
یعنی وہ باغ جس کی نگہداشت کی جاتی ہو، جو خوبصورت ہو، جس کی باؤنڈری ہو، حدیقہ حدائق یعنی باغات لگاتے ہیں ہم نے بنائے، ذات بہجہ رونق والے، خوبصورت، جاتے ہو سیر سپاٹے کرتے ہو، رنگ برنگے پھول ہیں، کیاریاں ہیں، ہر ایک کی خوشبو علیحدہ، ہر ایک کا رنگ علیحدہ، ہر ایک کا اس کی دیکھنے کی تصویر دیکھنے مزہ آ جاتا ہے دیکھ دیکھ کے، بندہ یار کیا اللہ کا کمال ہے، سونگ کے دیکھو علیحدہ علیحدہ خوشبو، علیحدہ علیحدہ پتی، کیا اس کی شان ہے، اس کا مقام ہے، وہ بھی اللہ بیان فرما رہا ہے حدائق کہ ان باغوں کے اندر پھولوں کو بنانے والے میں اللہ، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اور نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ان درختوں کو اگا سکو، تمہیں طاقت نہیں ہے کہ تم ایک بوٹا، ایک پھل، ایک پودا، اور ٹہنی ٹوٹ جائے، تمہیں اتنی طاقت ہے اس ٹہنی کو دوبارہ اس درخت پہ لگا سکو، طاقت نہیں تم کے اندر، اللہ ہمارے ہیں تم بھی تم اگا ہی سکتے شجرہا اس درخت کو تو تمہارا اللہ اگا رہا ہے تمہارے لیے، الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون، او کیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے جن کو بل ہم قوم، بلکہ تم وہ لوگ ہو جو اس کے برابر ٹھہراتے ہو، یہ کتنا زبردست لفظ یعدلون یعنی عدل کرنا، برابر کرنا، یعنی تم اس کے برابر بنا دیتے لوگوں کو کہ وہ بھی حاضر ہوا، وہ بھی حاضر ہوا، وہ بھی داتا، وہ بھی داتا، وہ بھی مشکل کشا، وہ بھی مشکل کشا، وہ بھی گنج بخش، وہ بھی گنج بخش، تم نے بندوں کو وہ بھی غریب نواز، وہ بھی غریب نواز، تو نے اللہ کے نام بندوں کو دے دیے، الہ مع اللہ، اور تم اس کے برابر ٹھہراتے ہو، یہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ آیتیں مشرکوں نے نہیں ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے کہ جا کر ہندوستان کے کافروں کو سنائی جائے، ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، جو پڑھتا ہے اس کے لیے ہے، ہر آیت، ہر صورت کی ہر جملہ، ہر لفظ جو پڑھا اس کے لیے ہے کہ یہ اس کے ہر آیت اس سے مخاطب ہے کہ تو نے بچ کے رہنا ہے، امن جعل الارض قرارا، وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار دیا، زمین دیکھیں اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ آپ سکون سے رہتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، مقام بناتے ہو اور زندگی گزارتے ہو، چرند پرند اور جانور اور حیوانات، انسان، جب دیکھیں زلزلہ آتا ہے کیا ہوتا ہے، زمین دہل جاتی ہے اور بڑے بڑے جو مکان زمین بوس ہو جاتے ہیں، اور انسان کامتا ہے، یہ کیا ہو گیا، اگر زمین ایسے ہلتی رہتی تو کیا ہوتا، انسان رہ سکتا تھا، نہیں رہ سکتا تھا، زندگی گزارنے سے اللہ فرماتا ہے یہ تیرے رب کا کرم ہے کہ اس نے زمین کو قرار دے دیا، سکون دے دیا، وجعل خلال نہار، اور اس نے بنائی نہریں کا جال بچھا دیا، کہاں سے رستے نکلتے ہیں، نہریں چلتی ہیں، دیکھیے دور طرف چلے جاؤ، کبھی صحرا، کبھی میدانی علاقہ، کبھی نہر، کبھی دریا، یہ اللہ کی شان ہے، اس نے نہریں بنا دی، چلا دی تمہارے لیے، میٹھا پانی کا انتظام کر دیا، وجعل الانہار رواسیا، اور اس نے گاڑ دی تمہارے پہاڑوں کو، یعنی روس کہتے راواسین، یہ مادہ ہے یہ جمی ہوئی چیز کو، اس نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، زمین ہلتی تھی، اللہ نے پہاڑوں کو جما دیا کہ زمین ساکن ہو گئی، ہلتی نہیں ہے اس کے حکم سے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے دو دریاؤں کے درمیان آڑ بنا دی، پردہ بنا دیا، میٹھا دریا چل رہا ہے، کھارا دریا چل رہا ہے، انسان ایک ہی زمین ہوتی ہے، ایک ہی جگہ پر، ادھر سے ہم وہ اس کو ٹیوب ویل کے لیے بور کرتے ہیں، پانی میٹھا نکلتا ہے، ادھر کرتے ہیں وہ پانی کھارا نکل آتا ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ چیزیں اس کے حکم کی پابند ہیں، نہیں ملتی، اس نے کہہ دیا وہ مار رہی ہے، لیکن انسان کو جس کو اللہ نے اختیار دیا، اور جس کے لیے یہ دنیا بنی اور جس کے لیے آخرت بنی، جب اس نے جانا ہے وہ نہیں مانتا، وہ اپنی عقل کے دوڑے دوڑاتا ہے، اور اپنے جو اس کے ذہن میں آتا ہے، جو اس کی عقل میں آتا ہے اس سے چلا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے بنائے تمہارے لیے دو دریا، میٹھا پانی، کھارا پانی، آڑ بنا دی، نہیں ملتے درمیان میں، سیدھا اپنے اللہ کے حکم سے چلتے رہتے ہیں، الہ مع اللہ، کیا کوئی الہ اللہ کے ساتھ، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثریت ان کی جانتی نہیں، ان کو علم ہی نہیں، اتنا پڑھنے کے باوجود جانتے نہیں، اللہ کی پہچان ہی نہیں کرتے کہ اللہ خالق، اللہ مالک، وہ کوئی ہے بنانے والا، اور جو خود مر گیا، جس کو تم دفنا دیا، جو بیچارہ اپنے آپ کو محتاج، پوری زندگی محتاج رہا، وہ آج کل ویڈیو آتی ہے، وہ بابا جی کو گاڑی سے نکالتے ہیں، اس کو آسرا دیتے ہیں، اس کو لے کر جاتے ہیں، گدی میں بٹھاتے ہیں، وہ لکھتا ہے یہ بابا جی اب مرنے کے بعد تمہیں بیٹے دیں گے، تمہیں شفا دیں گے، جو خود چل نہیں سکتا، جو خود اپنے پاؤں پہ سیدھا چل نہیں سکتا، لوگوں کا محتاج ہے، مرنے کے بعد وہ مختار کل بن جاتا ہے،
وہ حاضر وہاں بن جاتا ہے، مشکل کشا بن جاتا ہے. زندہ کوئی نہیں بنتا. زندہ نہ کسی کو علم غیب ہے زندے کو، نہ وہ حاضر وائی کرتا ہے، نہ مشکل کشائی کرتا ہے. بس جب مر جاتا ہے پھر ان کی کہانی شروع ہو جاتی ہیں. بھیا بار بار ذکر اللہ، ان کو ڈانٹ اللہ تعالیٰ فرما سمجھا رہا، سمجھ جاؤ، لوٹ دو. ورنہ شرک جس نے کر لیا اس کی نجات ممکن ہے ہی نہیں. ذرا شرک بھی انسان کو جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. شرک سے بچنا بہت ضروری ہے. ام یجیب المضطر اذا دعاہ اور کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے. بے قرار، فرمایا بے قرار شخص جو ہوتا ہے نا، بے قرار شخص، اس کی وہ کبھی ادھر بیٹھتا ہے کبھی ادھر بیٹھتا ہے، وہ قرار آتا ہی نہیں. تکلیف ہوتی، دکھ ہوتی، کوئی پریشانی ہو، گھر کی ہو، کسی کاروبار کی ہو، خاندانی ہو، کوئی معاملہ ہو، بے قراری. ورنہ اب کیا کرتے ہیں ہم؟ بے قرار بندہ ہوتا ہے نا، وہ جب دیکھتے اکثر دیتے ہیں، وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے، رموٹ پکڑا ہوتا ہے، بدل جاتا ہے، یا بہت ٹینشن ہے، بہت ٹینشن ہے. یعنی جو دنیا دار لوگ ایسے کرتے ہیں، تو جو دیندار لوگ ہیں وہ اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ شکر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر ادا کرتے ہیں. یہ سب چیزیں آتی ہیں. تو پھر وہ بے قرار کی دعا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی جو دعا ہے اس کو رد نہیں کرتا، چاہے وہ کافر ہو. وہ بے قرار ہوتا ہے نا مظلوم، وہ بے کو سمجھ کچھ نہیں لگتی، وہ بیچارہ کہتا ہے میں کیا کروں. اللہ سے دعا، اللہ اس کی دعا کو رد کرتا ہی نہیں. اور مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، اور باپ کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. یہ تین دعائیں ہیں، اللہ ان کو رد نہیں کرتا. ذکر کیا گیا تو میں بے قرار کی دعا جب پکارتا ہے، جب کہتا ہے. ابن ساکر نے اس آیت کی اپنا میں ایک واقعہ لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی شام سے جاتا تھا، لوگوں کو دریا کچر ہوتا تھا، دوسرے شہر میں چھوڑ کے آتا تھا. اس کا کام تھا روزی روٹی اس کی اس میں لکھی ہوئی تھی، کرایہ لیتا تھا. کہتا جی ایک دفعہ ایک آدمی اس نے کہا میں نے جانا ہے، مجھے دمشق سے لے کے چلو دوسرے علاقے کی طرف. وہ بیٹھ گیا، کرایہ طے ہو گیا. رستے میں آ کر دو رستے ہوتے تھے، ایک جنگل کی طرف، ایک سیدھا جاتا تھا. وہ آدمی کہنے لگا تم ادھر سے چلو جنگل کی طرف سے، میں رستہ جانتا ہوں، یہ آسان رستہ ہے، وہ جلدی پہنچ جاؤ گے. وہ کہتا ہے میں جانتے ہی نہیں. وہ کہ چلو مجھے پتہ ہے. وہ بیچارہ چل پڑا ساتھ اس کے. آگے گیا، جنگل ذرا گیا، گنا ہوا، دیکھا کہ وہاں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں لوگوں کی، اور وہ آدمی نیچے اتر، اس نے چھرا نکال لیا اور کہنے لگا بس میں تجھے قتل کروں گا. وہ کہنے لگا میں نے کیا کیا؟ بس میں نے قتل کرنا. کہتا ایسا کہ میں سامان بھی لے لے، کچر بھی لے لے، پیسے بھی لے لے، مجھے چھوڑ دے. کہتا وہ تو میرا ہے ہی ہے، میں یہ تجھے تو قتل کر کے چھوڑوں گا. کہتا مجھے اتنا ڈر لگا، میں بھاگا، وہ میرے پیچھے بھاگا، میرا پاؤں ٹھوکر لگی، میں گرا، میرے اوپر چڑھ گیا. میں نے کہا دیکھ تجھے مجھے قتل مجھے کر ہی دینا ہے، ایک کام کر، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، اللہ کے حضور دعا کر لینے دے. کہتا جی اس سے ترس آ گیا. کہتا میں نماز کے لیے کھڑا ہوا. کہتا مجھے نہ سورت الحمد آوے نہ مجھے سورت پڑھنی آوے، میں بس ایسے اندر سے کام رہا تھا، بس میرے منہ سے نا اچانک یہ دعا جاری ہو گئی، ام یجیب المضطر اذا دعاہ. یہ آیت میرے منہ سے نکلی، جاری ہوئی. اچانک کہتا ایک آدمی وہاں سے نکلا، گھوڑے پہ، تیز رفتار گھوڑے پہ آیا. اس نے آ کر سر قلم کر دیا. میں نے اس کو پکڑ لیا، اس کے ساتھ لپٹ گیا. پھر مجھے بتا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا وہ جس کو تو نے پکارا تھا اس نے مجھے بھیجا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے. اور آ کر اس کا اللہ نے اس کی مدد کی. یہ ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے. امام طاؤس کے بارے میں آتا ہے، وہ کسی کی عادت کرنے کے لیے گئے، وہ بیمار تھا، وہ کہنے لگا میرے دعا کیجئے. وہ کہنے لگا اللہ کہتا ہے ام یجیب المضطر، اللہ بے قرار دعا قبول کرتا ہے، تو بڑا تو خود دعا کر اپنے لیے، اللہ تو شفا دے دے گا. یعنی یہ سب چیزیں ہمیں بتلاتی ہیں اللہ کو پکارنے کی ذات ہے، پکارا جائے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور دور کرتا ہے دکھوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو. اور تیرا رب دور کرتا ہے. کون دور کرتا ہے؟ یہ کون پڑھے گا؟ وہ بیچارے وہ ذاکر نے وہ کہہ دیا کہ اللہ کے ہدایت اللہ کے پاس ہے، لفظ وہ کیا بیٹھا پوری زندگی میں. اس ذاکر وہ عباس ایک ہی جملہ پوری زندگی میں اچھا کہا ہوگا بس اس نے پوری زندگی میں. وسیم باس بہت پیچھے پڑ گئے لوگ اس کے. وہ کہتے ہیں امام کا واسطے آئے نے جی، ہدایت اللہ کو لگی تو امام اللہ نے کہا واسطے بھیجے نے. اور ہدایت تو بیچارے پتہ ہی نہیں ہے، استاد کو پڑھے ہی نہیں ہے، یہ تو غلط بیان نہیں کرتا. پھر پوری زندگی میں ایک اچھا جملہ کہا اور اس کی بس ہو گئی، وہ اچھی بات کر نہیں سکا. یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. توحید کو سمجھنا، سنت کو سمجھنا، اللہ کی طرف لوٹ کر آنا، اللہ کی راہ پہ چلنا، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے. بات صحیح پہنچا دینا کسی تک، ورنہ لوگ سننے والے اکثر چلنے دیتے ہی نہیں ہیں کہ تو چالا کیسے چلتا ہے، نہیں چلنے دیا. اب وہ معافی مانگتا پھرتا ہے. جب لوگوں کا ذہن ایسا بنا دیا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. الہم
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو خلیفہ بنایا زمین میں، یعنی ایک کے بعد دوسرا۔ اے قریشین مکہ، تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بادشاہ مل گئی ہے، تم سمجھتے ہو ہم ہمیشہ ہی رہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، تمہارے پہلے لوگ اور تھے، اب تم آ گئے، تمہارے بعد اور ہو گئے۔ یہ اللہ کی شان ہے، تم کو بدلتا رہتا ہے خلیفہ ایک کے بعد دوسرا، اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا۔ اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کیا الہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی جو کو اللہ سے بناتے ہو؟ اور بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان کو سمجھ لگتی نہیں ہے۔ یہ سارے واقعات توحید کا ذکر ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ کا مقام ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی ہے، یہی اللہ ہے جس تعارف کیا جا رہا ہے، یہی قرآن بتاتا ہے۔ یہ پڑھیں گے تو سمجھ لگے گی، نہیں پڑھیں گے تو بھٹکتے رہیں گے اور غیر اللہ کے آگے جھکتے رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امن خلق السماوات والارض، امن خلق السماوات والارض، بھلا بتلاؤ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بھلا بتلاؤ کس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا ہے؟ وَأَنزَلَ لَكُمْ، وَأَنزَلَ لَكُمْ، اور اس نے اتارا ہے تمہارے لیے، اور اس نے اتارا ہے تمہارے لیے، مِنَ السَّمَاءِ، من السماء، آسمان سے، آسمان سے، ماء، ماء، پانی کو، پانی کو، فَأَنبَتْنَا بِهِ، فَأَنبَتْنَا بِهِ، بس ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے، پس ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے، حدائق، حدائق، باغات، باغات، ذات بہجہ، ذات بہجہ، بارونق، بارونق، ما کان لکم، ما کان لکم، نہیں تھے تم، نہیں تھے تم، ان تنبتوا شجرہا، ان تم بیتو شجرہا، کہ تم اس کے درخت اگا سکو، یہ کہ تم اس کے درخت اگا سکو۔ الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی الہ ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی الہ ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ تو ایسے لوگ ہیں جو برابری کرتے ہیں۔ بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو برابر ٹھہراتے ہیں۔ امن جعل الارض، امن جعل الارض، کہ کس نے بنایا ہے زمین کو، کس نے بنایا ہے زمین کو، قرارا، قرارا، قرارگاہ، قرارگاہ، وجعل خلالہا، وجعل خلالہا، اور اس نے بنایا اس کے درمیان، اور اس نے بنایا اس کے درمیان، انہارا، انہارا، نہریں، نہریں، وجعل لہا، وجعل لہا، اس نے بنایا اس کے لیے، اور اس نے بنایا اس کے لیے، رواسیا، رواسیا، پہاڑوں کو، پہاڑوں کو، وجعل، وجعل، اور اس نے بنایا، اور اس نے بنایا، بین البحرین، بین الظہرین، دو دریاؤں کے درمیان، دو درمیاؤں کے درمیان، عاجزہ، عاجزہ، روک یا رکاوٹ، رکاوٹ، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت تو علم ہی نہیں رکھتی۔ بلکہ ان کی اکثریت علم ہی نہیں رکھتی۔ امن یجیب المضطر، امن یجیب المضطر، کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ اذا دعاہ، اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارتا ہے، جب وہ اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، ویکشف السوء، اور کون ہے جو دور کرتا ہے اس سے اس کی تکلیف، اور کون ہے جو دور کرتا ہے اس سے اس کی تکلیف، ویجعلکم، ویجعلکم، اور وہ بناتا ہے تم کو، اور وہ بناتا ہے تم کو، خلفاء الارض، خلفاء الارض، زمین کا خلیفہ، زمین کا خلیفہ، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تذکرون، تھوڑی ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وہی ہے جو جزاک اللہ۔